السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ لوگوں کا MM اسلامک چینل پر۔ میں ہوں آپ کا بھائی شیخ منیب احمد۔ ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا رسول الله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، فرمایا گیا کہ الدین کلہ ادب، دین پورے کا پورا ادب کا نام ہے۔ ادب، آدمی میں جتنا ادب ہوگا اللہ اتنا دین دے گا۔ ابھی ہمارے بھائی نواز بھائی فرما رہے تھے نا، ادب سے بیٹھنا، چادر ڈالتے صحابہ کرام ایسا بیٹھتے، چادر ڈال دی جائے دھول نہیں آتا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے، پرندہ بیٹھتا تو اٹھ نہیں سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ تھوڑی بہت بھی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ دین اتنا پیارا ہے اللہ کو، دین اتنا عظیم الشان ہے کہ اس دین کے لیے جمع ہونا، دین کی باتیں سننا، دین کی باتیں بولنا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ سب کو توفیق نہیں دیتا، اللہ انہیں کو توفیق دیتا ہے جن میں کچھ خیر ہوتا ہے۔ اگر ان میں تھوڑا بہت خیر ہوتا ہے نا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کا نتائج دکھاتے ہیں کہ ان کو دین کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ لاک ڈاؤن ہے، تنگیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن آنے والوں نے ارادہ کر لیا اور اندر سے ان کے اندر طلب آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا۔ طلب والوں کو اللہ دیتے ہیں، بے طلبوں کو اللہ نہیں دیتے۔ اللہ ہر ایک میں طلب پیدا فرمائے۔ طلب، آدمی میں طلب ہونا۔ ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے جب بچہ طلب کرتا ہے، زبان سے تو بولتا نہیں، روتا ہے۔ خدا کے سامنے رونا آ گیا ہم کو تو اللہ مخلوق کے سامنے رونے سے بچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آنکھ سے پناہ مانگے جو آنکھ بہے نہیں۔ اللہ کے خوف میں جس آنکھ سے آنسو نہیں آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس آنکھ سے جو تیرے خوف میں بہے نہیں۔ ومن قلب لا یخشع، اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو دل تیرے خوف سے ڈرے نہیں، کانپے نہیں۔ لاپرواہی بڑی خطرناک چیز ہے۔ دین سے اور اللہ کے حکموں سے اور آخرت کے دن سے لاپرواہی جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انلزمکموها وانتم لها کارہون، یا ہماری رحمت تم کو چمیٹ لے گی کہ تم ہماری رحمت سے دور بھاگنا چاہتے ہو۔ ہم سے دور بھاگو گے، ہم تم سے زیادہ بے نیاز ہیں، ہم تم کو دور کر دیں گے تو کوئی طاقت ہمارے سے تم کو قریب نہیں کر سکتی۔ اللہ ہی کسی کو دور کر دے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو پھر بتاؤ اللہ سے کون قریب کر سکتا ہے؟ اللہ سے قریب ہوئے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ بیٹا باپ سے قریب ہو جائے، بیوی شوہر سے قریب ہو جائے، بھائی بھائی سے قریب ہو جائے، کیا ملے گا؟ جتنا تجھ دے دے گا، دے بھی دے گا تو کتنا دے گا؟ 2-4 مرتبہ سے زیادہ مانگو تو بھی وہ بھی روٹ جاتا ہے۔ لیکن اللہ سے قریب ہو جائے بندہ جو مانگے گا وہ دیں گے یا اس سے بڑھیا دیں گے، معروف نہیں کرتے اللہ۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بالکل اپوزٹ معاملہ، دنیا والے جو زیادہ مانگتا ہے اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔
اس لیے میرے دوستوں اللہ سے مانگنا ہم کو آ جائے، بولو آمین۔ ہاں، اللہ سے مانگنا، اللہ کے قریب ہونا، اللہ سے لینے والے بن گئے ہم، تو پھر میرے دوست اور بزرگوں دنیا کے بادشاہ ہیں، اللہ سے لینے والے بن گئے، اس لیے کہ اللہ کائنات کے خالق اور مالک ہے، کائنات کے بادشاہ ہے اللہ۔ یہ دنیا میں جتنے دعوے دار ہیں یہ سب وقتی ہے، موت آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، موت آ گئی چلے گئے، دوسرے آئے ان کو موت آ گئی وہ چلے، کتنے گئے تھے، جاتے رہیں گے۔ جو آہنگ رفتن کنت جان پاک جبر تخت مردن جبر روئے خاک، ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں جب تیری جان کو جانا ہی ہے تو تخت پر رہے گا تب بھی جائے گا، بوریے پر رہے گا تب بھی جائے گا، بوریے میں رہیں گے بوریے پر تب نہیں جائیں گے، تخت پر رہیں گے تب بھی جائیں گے۔ مالدار کروڑ پتی اپنے کروڑ پتی پر میں موت آتی ہے تو وہاں سے جاتا ہے، تو غریب اب اس کی غربت میں موت آتی ہے وہاں جھوپڑے سے جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے جھوپڑے سے جنازہ اٹھتا ہے اور اس کا محل سے جنازہ اٹھتا ہے، جنازہ اٹھنے میں دونوں برابر ہیں، مٹی میں جانے میں دونوں برابر ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جنازہ جو اٹھ رہا ہے یہ جنازہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کے استقبال سے ہوتا ہے یا اللہ کی رضامندی سے ہوتا ہے یا اللہ کی ناراضگی سے ہوتا ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر تو میرے دوستوں بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ جس سے راضی ہو جاتے ہیں جنازہ اٹھتا ہے اس کا، لیکن ہزاروں فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، جنت کی کیا لباس اس کے پہنانے کے لیے لایا جاتا ہے، جنت کے پھول گل و ریحان اس کے لیے لاتے ہیں اور اس کو پھولوں کی سیج میں رکھ کر فرشتے لے جاتے ہیں اس کے روپ میں۔ ہم کو دکھتا ہے کیا؟ نہیں دکھتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہماری آنکھ سے بھی بڑھیا ہے، وہ آگے ہے۔ ابھی میری آنکھ اس کو دیکھ نہیں رہی ہے، کوتا ہے میری آنکھ۔ ایک بزرگ آتے تھے مسجد میں، ان کے چہرے پر کپڑا ڈال کے رکھے تھے، لوگ پوچھتے حضرت یہ کیا کپڑا ڈال کے رکھے؟ حضرت بولے بھائی جاؤ میرا ایک خاص عمل ہے، مجھے چھوڑو۔ حضرت کا ایک منچلا شاگرد تھا، ایک حضرت کے سر ہو گیا ایک دن، حضرت تم بول کر رہنا یہ کیا چیز ہے، یہ راز کیا ہے بولو۔ حضرت اس کو پکڑ کے لے گئے سڑک پر جہاں لوگ جاتے آتے ہیں، سواریاں ہیں، ایک ہجوم ہے، تو حضرت نے کیا کرا، اپنی پگڑی جو تھی حضرت کے سر پر تھوڑی دیر کے لیے اس کے سر پر رکھ دیے۔ اب وہ کانپنے لگا کہ میں آبادی میں ہوں یا جنگل میں ہوں، اب کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی چیتا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی اور جانور ہے۔ حضرت نے پھر وہ پگڑی اپنے سر پر رکھ لی، اب اس کی کیفیت ختم ہو گئی۔ کہا کہ انسانوں میں جیسی خصلتیں ہوتی ہیں اور ان خصلتوں کے جیسے جانور ہوتے ہیں، ان جانوروں کی شکل عالم مثال میں دکھائی جاتی ہے، کہ سب کو نظر نہیں آتا، اللہ جن کو نگاہ دیتے ہیں ان کو نظر آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ ہاں، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ والے وہ کسی کو بتاتے نہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستوں، یہ نظام ہے دنیا کا، ہم چل رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بڑھیا ہیں، معلوم نہیں ہمارے اندر کون سی خصلتیں ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں ہمارا مسئلہ ایسا چلتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں اپنی زندگی کو بنانا ہے، ہم صرف زندگی گزارنے نہیں آئے، کھائیں گے پیئیں گے سوئیں گے اٹھیں گے اور کما لیں گے اب بات ختم ہو جائے گی، نہیں، یہ ہمارا مقصد ہے ہی نہیں، یہ تو ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔
اب ضرورت کے لیے اب اتنی سرپوڑی کرتے ہیں، اتنا وقت دے دیتے ہیں کہ جس سے ہماری زندگی کو بنانے کا موقع ہی نہیں ہے۔ ہم زندگی ہماری کیسے بنے؟ صرف ہم کمانے میں لگ گئے، جمانے میں لگ گئے، کھانے میں لگ گئے، پہننے میں لگ گئے۔ جو آنے والی زندگی ہے، جہاں باپ کا بیٹا نہیں، بیٹے کے ساتھ باپ نہیں، بھائی کے ساتھ بھائی نہیں، ماں کے ساتھ بیٹا نہیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں، یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تک فرما دیا، میری بیٹی اس خیال میں نہ رہ جانا کہ محمد کی بیٹی ہونے کی وجہ سے جنت میں جاؤ گی۔ بیٹی جس کا ایمان، جس کے اعمال جیسے ہوں گے، خدا اس کے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے۔ بولو اب ہر انسان اپنی تیاری کرے۔ اب اسی میں لگ گئے تو تیاری کا موقع کیا ہے؟ تو پھر کیا حضرت کمانا نہیں کیا؟ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا؟ کمائیں گے نہیں تو پہنیں گے کیا؟ کمائیں گے نہیں تو پھر گھر بسائیں گے کیسے؟ کمانا بھی ہے، گھر بنانا بھی ہے، اور کھانا پکانا بھی ہے۔ پھر کیا کرنا؟ کہا کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم دو چیزوں کے اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، کمائیں گے، کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی بچوں کے درمیان رہیں گے بھی، مکان بنائیں گے بھی، لیکن دو چیزوں کا خیال رکھنا۔ جو کام ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ کسی سے منع نہیں کرتے، کاروبار کرنے سے، ہنر مندی سے، یا کھیتی باڑی سے، باغبانی سے اللہ منع نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، بھی بچوں کے لیے حلال کمائی کرنے والا وہ اللہ کا محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا والتاجر الصدوق کہاتین فی الجنہ، میں، یہ انگشت مبارک شہادت کی انگلی اور اس کی بازی انگلی، والتاجر الصدوق، میں اور سچا تاجر۔ سچا تاجر کے معنی کیا؟ اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کرنے والا، جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی جنت میں اس کو میری رفاقت ملے گی، میرا ساتھ ہونا ملے گا۔ کسے؟ تاجر کو۔ مال کما رہا ہے وہ، مال کما رہا ہے، پرچیز کر رہا ہے، دے رہا ہے، لے رہا ہے، لیکن نبی کا ساتھی کہاں؟ جنت کے اندر۔ بتو تو تجارت کر کے نبی جنت میں، ملازمت کر کے جنت میں، کھیتی باڑی کر کے جنت میں، بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر جنت میں، بیوی بچوں کے درمیان ہے، کمائی کر رہا ہے، ان کے لیے کھلا رہا ہے، ان بہت بڑی نیکی ہے بیوی بچوں کو کھلانا۔ پہلا حق میری ذات ہے، دوسرا حق بیوی بچے ہیں میرے، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا۔ وعاشروہن بالمعروف، حدیث میں آتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے، کیسے آتے تھے؟ منہ چڑھا کر آتے تھے، چڑچڑے مزاج کے ساتھ آتے تھے نہیں، گھر میں آتے مسکراتے ہوئے آتے، سلام کر کے آتے۔ سلام کیا ہے؟ یہ اللہ کو کہنا ہے، اے اللہ میرے گھر والوں پر سلامتی اتار۔ یہ مسکرانا، یہ مسکراہٹ سے گھر والوں میں خوشی پیدا کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اپنے بھائی سے مل رہا ہے کوئی، ملاقات کیا تو اس کے گناہ دھل گئے۔ بوجہ طلیق صدقہ، مسکرا دیا تو بہت بڑا خیر کیا اس نے، صدقے کا ثواب ملا۔ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ گھر میں مسکراتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، سلام کر کے جاتے تھے، اور اتنا ہی نہیں، ازواج مطہرات فرماتی ہے جس کام میں ہم ہوتے تھے اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چولہے پر بیٹھ گئے، چولہا پھونک رہے ہیں، اندر سے دھواں آ رہا ہے، آپ کی مبارک گنجان داڑھی میں سے ہو کر اوپر کو جا رہا ہے۔ کتنا آپ کا مقام کیا؟
جبرائیل بھی آتا ہے آپ کے پاس تو حجرے مبارک میں باہر کھڑا ہو جاتا ہے، جب تک نبی اجازت دے اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں کرتے، فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ معراج میں اللہ نے کہاں تک بلایا؟ جہاں فرشتے رک جاتے ہیں اور آگے فرشتوں کا امام رک جاتا ہے، وہاں سے آگے اللہ کے نبی گئے۔ کیا مطلب؟ کوئی نہیں گیا وہاں۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى۔ تیر و کمان کی مقدار باقی رہ گئی، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ کہتے ہیں یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہاں اپنے گھر والوں میں گل مل جاتے ہیں، چولہے پر بیٹھ گئے، آٹا گوندنے میں بیٹھ گئے، روٹی بیلنے میں بیٹھ گئے، اور کوئی کام کاج نہ ہوتا سوئی تاگا اپنے مبارک ہاتھ میں لیتے اپنے کپڑے کو سینے میں پیمنٹ ڈالنے میں بیٹھ جاتے۔ یہ نہیں ہے کرتا نکال کر بیوی سے کہے تو ہی ٹانگ۔ ایک دوسرے کے مددگار بننا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورت تمہارا لباس ہے، تم عورت کا لباس۔ لباس کیا کرتا ہے؟ جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ عورت مرد کے لیے حفاظت کا ذریعہ اور مرد عورت کے لیے حفاظت کا ذریعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہتے تھے، یہ اخلاق تھے آپ کے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اذان کی آواز آپ کے مبارک کان میں پڑتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایسے جدا ہو جاتے تھے کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا حضور ہم کو پہچانتے نہیں۔ دین سکھانا بھی عورتوں کو وہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں آئے حضرت عائشہ کی، ایک عورت تھی نکل گئی وہ۔ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ وہ عورت کون تھی؟ کبھی آتی جاتی تھی؟ تو بجائے نام اس کا لینے کے حضرت عائشہ نے خط کی طرف اشارہ کیا، وہ ٹھیکنی عورت تھی، وہ ایسی تھی۔ حضور ناراض ہو گئے، ہاں سکھا رہے حضور، ناراض ہو گئے، فرمایا عائشہ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ ڈر گئی، معلوم نہیں تھا تو اللہ کے رسول میں نے کیا کیا، جیسے تھی ویسے بیان کیا۔ عائشہ اسی کا نام غیبت ہے، کسی میں کوئی عیب ہو وہ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرو اور وہ اس کو معلوم ہو تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اور یہ غیبت اس کو تم نے ہلکا سمجھ لیا۔ عائشہ اتنی گھناؤنی چیز ہے، سارے سمندروں کے پانی کو میٹھا سمجھ لیا جائے اور تمہاری کہی ہوئی بات کو سمندروں کے پانی میں ڈال دی جائے اور اللہ اس کا اثر دکھائے تو سارے سمندروں کا میٹھا پانی کڑوا زہر ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بہت بھاری چیز ہے۔ مردار بھائی کا گوشت کھانا، اللہ خود فرماتے ہیں فقری تم ناپسند کرو گے نا، کیسے پسند کرو گے اس کو، اور بہت ساری چیزیں۔ تو دین یہ بتانا چاہتا ہوں، دین سکھانا گھر والوں کو بھی مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن کب سکھائیں گے دین؟ دیکھو بیج کب ڈالتے ہیں کھیت میں؟ بیج کب ڈالتے ہیں؟ جب کھیت کو نرم کرتے ہیں، اچھی طرح دیکھتے ہیں، کیچڑ میں پیر ڈالا کہ یہ بلڈوزر چلانے کی ضرورت پڑی تو چلائے، یا اپنے حالات سے ناگرنا ہوا، سب ہوا، دیکھا زمین نرم ہو گئی، اب کیا کرتے ہیں؟ دھان کیسے ڈالتے ہیں؟ سوپ میں دھان لیے پھینکتے چلے جاتے ہیں۔ اب زمین قبول کر لیتی ہے، کیوں ہے؟ زمین نرم ہے۔ سوکھی زمین میں ڈالو کیا ہوگا؟ دھان سوکھ جائے گا، تن کے بن کر اڑ جائے گا، نرم۔ تو اخلاق کے حل سے دلوں کو نرم کرنا، دل نرم ہوں گے اخلاق سے، اور اخلاق سے دل نرم ہوں گے، اب جو بات تم کہو گے ان کے دل قبول کریں گے۔ اصحاب خرد کی دنیا میں انداز یہی ہے جینے کا، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، احسان سے مارا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ داعی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی
طرف بلانے والے. اب دائی کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق ہے. اس لیے حالانکہ حضور اپنی نماز میں اعلیٰ، اپنے روزے میں اعلیٰ، اپنے حج میں اعلیٰ، ہر نیک کام میں اعلیٰ، لیکن بحیثیت دائی ہونے کے جو چیز آپ کی ضرورت ہے اخلاق، اللہ نے اس کا ذکر کیا قرآن میں. انک لعلی خلق عظیم. نبی جی آپ اخلاق کے اونچے درجے پر ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں اخلاق کے اتمام کے لیے بھیجا گیا. اب بتاؤ، اپنے گھر والوں میں اخلاق کے ساتھ رہیں گے، ہمدردی کے ساتھ رہیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے پاس بہتر ہے. اور میں خود دیکھو منع، میں کون ہوں، میرا کیا مقام ہے میں، لیکن تم سب میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہوں. تو پھر اب جو بتاؤ گے گھر والے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ارے بھائی 3 دن جانا ہے، گھر والے کہیں گے ضرور چلو. اچھا 3 دن ہمارے 3 مرتبہ ہو گئے، اب 10 دن چلنا ہے. ہاں چلیں گے. اچھا 10 دن 3 مرتبہ ہو گئے، اب کہو کہ 40 دن جانا ہے. ہاں ضرور چلیں گے. تمہارے 4 مہینے لگ گئے. ہاں لگ گئے، اب چلو. اب رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ہم، اپنے لیے بھی اب گھر والوں کے لیے بھی. دوہرا سوال ہے اللہ کے پاس. یہاں بچ جائیں گے وہاں نہیں بچیں گے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اللہ کے پاس پوچھا جائے گا. اس لیے دوستو اپنی ذمہ داری سمجھے. ہاں دنیا کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہم کر دیتے ہیں ان کے لیے اور وہ کروا لیتے ہیں، لیکن چونکہ دینی مزاج نہیں بنا ابھی گھر والوں کا، اس لیے وہ دین کی باتیں لینا نہیں چاہتے اور ہم ان کو سمجھانا نہیں چاہتے. اور ہم کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم سمجھیں گے تو سمجھائیں گے. بھائی یہ دعوت کا جو کام ہے، یہ کام صرف سننے سنانے سے سمجھ میں آنے کا نہیں ہے. ہاں میں آپ کو بولوں، آپ مجھے بولیں، اس سے سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم دونوں مل کر چلیں اللہ کے راستے میں. جیسے ہمارے بھائی صاحب نے فرمایا نا، رمضان میں چلے، رمضان کے بعد چلے. ہم حالات ہمارے سامنے آئے، لوگ ہمارے جمع ہوئے، اب ہمارے اندر کتنا جذبہ آیا، ان میں کتنا جذبہ آیا. جب ملیں گے اور مل بیٹھیں گے تو میرے دوست اور بزرگوں بات بنے گی. اس لیے اللہ کے راستے میں چلتے رہنا، ایسی مجلسوں کو نہیں چھوڑنا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہاں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. بلانے والے بلاتے ہیں، ہاں سمجھانے والے سمجھاتے ہیں اور بتانے والے بتاتے ہیں. یہ نعمت ہے اللہ کی. ایسے گئے گزرے زمانے میں اور خصوصاً ان حالات میں دین کی باتیں بتانے والے، دین کے لیے مجمع کو اکٹھا کرنے والے. اور اتنا ہی نہیں ہے، ارے بھائی دین کی بات سنو بھی اور پھر کھاؤ بھی ہمارے پاس، پیو بھی اور سیر ہو کر جاؤ. اتنی خدمت کون کرے گا؟ آج بھائی کو کھلانے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ بیٹا باپ کو کھلانے کے لیے تیار نہیں. ایسے زمانے میں یہ دینی رشتے جو ہیں یہ ایسے پاک رشتے ہیں کہ اگر یہ رشتے ہمارے مضبوط ہو گئے، خدا کی قسم ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بنے. صحابہ کرام کی زندگی پہلے کیسے تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. ہاں جس کو موقع ملتا وہ دوسرے کو ختم کر دیتا. ہاں اونٹ پہلے پانی پی لیا، اس پر لڑائی چلتی تھی. ہاں تیرا اونٹ اس قابل ہے میرے اونٹ سے پہلے پانی پی لے. اونٹ کے پانی پینے پر، بے عقل جانور کے پانی پینے پر عقل مند انسان لڑتے تھے. جب دین نہیں ہوتا نا تو پھر میرے دوستو یہ عقل کام نہیں کرتی. اب لڑتے تھے. کیسا لڑتے؟ دونوں طرف مرتے تھے.
اور مرتے مرتے اپنے پیچھے والوں کو یہ وصیت کرتے یہ لڑائی میں نے شروع کی ہے تم بھی جاری رکھو. 3 پشتوں تک 3 خاندانوں تک وہ لڑائی چلتی تھی جو اونٹ پر شروع ہوئی. بتاؤ کتنے تھے, کتنی برائیاں ان میں تھی. ارے اتنا چھوڑو, اپنی لڑکی کو, اپنے پیٹ کی لڑکی کو جب تک دفن نہیں کرتے تھے زندہ ان کو چین نہیں آتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے میرے ماں باپ آپ پر, آپ آج تشریف لائے, محنت کی ان پر, ان پتھر دل انسانوں پر محنت کی آپ نے, ایمان کی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگو اللہ کو مانو, اللہ پر یقین رکھو, وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے, وہ رازق اور رزاق ہے. کیوں قتل کرتے ہو لڑکیوں کو؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا. خبر قتل مت کرو, کیا تم سمجھتے ہو تم کھلاتے ہو؟ ارے اپنے کو دیکھو, تم کو بھی ان کو بھی, دونوں کو ہم کھلاتے. سمجھایا اللہ بہت بڑے ہیں, اللہ رازق ہے. چلتے چلتے ایک ایسا مجمع تیار ہو گیا, وہی پتھر دل انسان ایسے بن گئے کہ ایک جنگ ہوئی, اس میں چچا زاد بھائی اپنا بہت زخموں سے چور کرا رہا ہے, اور اس کا چچا زاد بھائی پانی کا پیڑا لے کر جلدی جلدی پہنچا, اس کے پاس لے گیا, وہ پانی کو دیکھ لیا, اتنے میں ویسے ہی کرانے کی آواز دوسری طرف آئی, یہ خود محتاج تھا پانی کا, اس نے اشارے سے کہہ دیا وہاں لے جاؤ, شاید اس کو تکلیف ہو. پانی کا پہلا وہاں لے کر پہنچے, تیسرے کی طرف سے ویسے آواز آئی, تیسرے کے پاس پہنچے, وہ جمع حق ہو گئے. دوسرے کے پاس آئے, وہ بھی خدا کو پیارے ہو گئے تھے, دوڑ کر پہلے کے پاس آئے, ان کی بھی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا تھا. تینوں نے موت گوارا کر لی, لیکن اپنے سامنے اپنے بھائی کی پیاس کو دیکھنا گوارا نہیں کیا. یہ ہے ہمدردی. ایمان کیا لیتا ہے؟ دیندارانہ ماحول, دیندارانہ زندگی ہمدردی کو لاتی ہے. جان دے گا لیکن اپنے بھائی کی تکلیف کو دیکھنا گوارا نہیں کرے, ورنہ تو اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. رات کا وقت ہے, مہمان آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی نسبت پر جو آپس میں بندھن قائم کیا تھا, رشتہ داری, دیندارانہ رشتہ داری, فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو, یقین رکھتا ہو, اس کو اپنے آنے والے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے. مہمان کا اکرام. مہمان آ گئے, اتفاق کی بات ہے کہ ایک کا کھانا ہے, صرف ایک آدمی کھا سکتا ہے, کھائے گا تو اس کے لیے اطمینان ہو جائے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکرام کرنا چاہیے. اگر سب مل کر کھائیں گے, ایک ایک مٹھی 2 مٹھی کھائیں گے, اکرام کیسے ہوگا؟ یا کم از کم میزبان بیٹھ گئے مہمان کے ساتھ, تو آدھا وہ آدھا ہے, اکرام صحیح نہیں ہوگا. اکرام فرمایا حضور نے, کے لیے کیا کیا؟ بچوں کو روتے روتے سلا دیا. اور بیوی تو پردے میں ہے, لیکن مسئلہ ہے میزبان کا. اب میزبان نے بیوی سے مشورہ کیا, یہ ہے دینداری آئے گی عورتوں میں تو عورتیں مشورہ دیں گی. ارے عورت تو نبی کو مشورہ دیا عورت نے. صلح حدیبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے گئے, دشمن مکے کے آنے نہیں دیے, روک لگایا. لمبا واقعہ ہے. اب احرام کی حالت میں تھے, اب واپس جانے کے لیے کیا کرنا؟ احرام کھولنا. احرام کھولنے کے لیے سر کے بال مڑانا. حضور نے فرمایا صحابہ سے سر کے بال مڑانا. صحابہ بڑے غم میں تھے, اس لیے کہ مکے میں آنے نہیں دیا, اور پھر ایسا معاہدہ کیا, مگر لمبا واقعہ. بہت دیر ہو گئی, سر کے بال کوئی نہیں مڑا رہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی. حضور نے ان سے مشورہ کیا. بولو, وقت کا نبی مشورہ کرتا ہے, تو پھر عورت میں جب دین آئے گا, نبی کی عورت میں نبی کی تربیت سے کیوں نہیں آتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی,
اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار چڑھ گیا، سر میں درد ہے، بدن کانپ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے قابو ہو گئے۔ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی فزملو، مجھ پر چادر اڑا دو، مجھ پر چادر اڑا دو۔ چادر اڑا دی گئی آپ پر، آپ کا بدن کانپ رہا تھا اور فرمانے لگے عائشہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، میں اب جاؤں کہ تب جاؤں۔ قربان جائے ماں خدیجہ پر، ہماری ماں ہے۔ حضرت خدیجہ نے نبی کو کتنی تسلی دی، بتاؤ، امام الانبیاء کو تسلی دینے والی عورت ہے۔ اگر عورت کا مزاج بنتا ہے نا، عورت تسلی کا سامان بنتی ہے۔ انک لتحمل الکل، نبی جی آپ بوجھ والے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، ضرورت مندوں کے ضرورت میں کام آتے ہیں، اور تکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں۔ جن کے یہ صفات ایسی خیر خواہی ہو میں، اللہ ان کو ضائع کرے گا؟ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس عورت تسلی دیتی ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ صحابی اپنی عورت سے مشورہ کر رہے ہیں، مہمان آ گئے، اکرام کرنا ہے، عورت بھی ایمان والی، مرد بھی ایمان والا گھرانہ۔ عورت نے مشورہ دیا اس میں کیا بات ہے سوچنے کی، یہ رات کا وقت ہے، چراغ درست کرنے کے بہانے سے میں بجھا دوں گی، اب تم بیٹھے رہو، اب وہ سمجھیں گے تم بھی کھا رہے ہو، وہ کھانا کھا لیں۔ ہو گیا، مرد بھوکے، عورت بھوکی، بچے بھوکے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم پورا کر کے خود کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے مہمان کا اکرام کرو۔ صبح ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ جا نماز چکے، نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی، وہ رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کر کس نے مہمان کا پیٹ بھر کے بھیجا؟ اب حضور فرمایا تو بتانا ضروری ہو گیا۔ اب وہ صحابی کھڑے ہوئے ڈرتے ہوئے، اے اللہ کے رسول وہ ہم تھے۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو تم کو، تمہارے بارے میں قرآن اترا ہے۔ صحابہ کے عمل پر قرآن اترتا تھا، آج قرآن اتر چکا ہے لیکن ہماری زندگی قرآن سے باہر ہے۔ ساقوں میں سجایا جاتا ہوں، سینے سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، اس کے لیے رہ گیا قرآن۔ حالانکہ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا تھا۔ قرآن اترے گا اس کی زندگی میں جس میں ایمان ہوگا۔ ایمان جس کی زندگی میں ہوگا قرآن اس کی زندگی میں آئے گا۔ ایک ہے پڑھنا، ثواب ملے گا، ایک ہے دل میں اترنا، ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا، آنکھوں سے آنسو آتے جائیں گے کہ دل میں قرآن اتر رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل نور ایمان سے منور ہوگا۔ اسی کو صحابہ اکرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان کو سیکھا پہلے۔ ایمان مجاہدوں میں، تنگیوں میں، قربانیوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کی دعوت سے ایمان سیکھا ہم نے، ایمان آیا، قرآن جو آتا گیا ہمارے دل میں اترتا گیا۔ اور قرآن خود کہتا ہے صحابہ کے بارے میں سمعنا واطعنا، صحابہ کا حال کیا ہے؟ ادھر سنا ادھر اطاعت کی، ادھر سن لیا ادھر اطاعت کی۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اصل ایمان ہے، ایمان میں قوت آ جائے، ایمان میں طاقت آ جائے تو پھر میرے دوست اور بزرگوں اس کو حقیقت سامنے آئے گی۔ اس کے حقیقت کیا ہے؟ چھوٹا بچہ ہے نا، اب چھوٹا بچہ یا بڑا آدمی بھی جس کو تجربہ نہیں، پیتل اور سونے میں کیا فرق محسوس کرے گا؟ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لے گا۔ جو عقل مند ہے وہ کہے گا ذرا گھس کے دیکھو، ذرا گھس کے دیکھو، ذرا ٹچ لگا کے دیکھو، تب پتہ چلے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ہمارے اندر وہ قابلیت نہیں، حقیقت کیا ہے
اور بے حقیقت کیا ہے. دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا. دنیا تو ضرورت کے پورا کرنے کے لیے ہے. ارے بھائی ہمارے گھر بناتے نا ہم لوگ, اعلیٰ سے اعلیٰ بھی گھر بنائیں, ٹھیک ہے, اور گھر میں ساری چیزیں رکھتے ہیں, بیڈ روم ہے, کچن روم ہے, اور ہال ہے, اور ایک طرف باتھ روم بھی ہے. لیکن باتھ روم کے لیے وقت کتنا دیتے ہیں اور بیڈ روم کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ ضرورت پوری کرنا, ضرورت پوری, وہ ضرورت پوری ہو بغیر چین نہیں آتا آدمی کو. ضرورت بھی پوری کرنا ہے, لیکن کتنے دیر میں؟ کمانا بھی ہے, جمانا بھی ہے, کپڑے جمانا بھی ہے, اور اپنی چیزوں کو لانا بھی ہے, لیکن یہ ضرورت کیا ہے؟ ایسے کرنا کہ اصل چیز نہ جائے. اتنے دیر بعد باتھ روم میں بیٹھ گئے, اب بیڈ روم میں جانے کا موقع نہیں. اتنے دیر باتھ روم میں بیٹھ گئے, اب کچن روم میں جانے کا موقع نہیں, تو کھانا کون پکائے گا؟ آرام کون کرے گا؟ باتھ روم میں وقت لگا دیں گے. دنیا کا حال یہ ہے دوستو. ہمارا کام تو دین کی محنت ہے. محنت کریں گے, دین زندگی میں آئے گا. دین زندگی میں آئے گا, ہم فاقے میں بھی ہوں گے. خدا کی قسم اللہ چین کی زندگی دیں گے. صحابہ کرام فاقے میں رہتے تھے, اور ان کا حال کیا ہوتا تھا؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. ان کے چہرے مہرے کو دیکھ کر جو ان کے حال کے بعد نا واقف ہوتا آدمی, وہ سمجھتا تھا ارے بڑے کھاتے پیتے معلوم ہوتے ہیں نا. اللہ ایسا سکون دیتا ہے جو اپنا مقصد بناتے ہیں, ایمان اور دین کو اپنا مقصد بناتے ہیں. اللہ تنگی میں بھی ان کو فراخی دیتے ہیں, بیماری میں بھی اللہ ان کو چین دیتے ہیں, اور پریشانی میں بھی اللہ ان کو راحت دیتے ہیں. صحابہ کہا, ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر موقع پر مانگو تو اللہ سے مانگو, مدد چاہو تو اللہ سے چاہو. تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے مانگو, کسی کی طرف نظر نہ رکھو. کسی پر فاقہ آ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے پر فاقہ آیا, کسی کے سامنے ظاہر مت کرو. تمہارے اور خدا کے درمیان ہے راز. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3 دن گزر گئے, 4تھے دن سے اللہ کے ذمے ہے کہ ایسے کے لیے 1 سال کے لیے حلال روزی کا دروازہ کھولے. کیوں؟ یہ بندے نے میرا در نہیں چھوڑا ہے. یہ دیکھتے ہیں اللہ, حالات آ گئے لیکن اللہ سے لو لگایا ہے, اے اللہ تو ہی ہے, تو ہی ہے, تو ہی ہے, مشکل کشا تو ہی ہے, حاجت روا تو ہی ہے, بیماری اٹھانے والا تو ہی ہے. دیکھو اللہ سے دل سے مانگو. یہ یقین کی مایا بنانے کے لیے راہ خدا میں نکلتے. تو ایک صحابی گھر میں فاقہ آ گیا ان کے, اب کسی پر ظاہر نہ ہو ورنہ اللہ کی مدد اٹھ جائے گی. اس کے لیے کیا کیا انہوں نے معلوم, بیوی سے کہا چولہا سلگا دے, وہاں اوپر کو جائے گا, پڑوس سمجھیں گے کہ ہاں ان کے گھر میں کچھ پک رہا ہے. تو چکی چلانا شروع کر, پیسنا کچھ بھی نہیں ہے چکی میں, آواز سن کر پڑوسی سمجھیں گے ہاں آٹا نکل رہا ہے, روٹیاں پک رہی ہیں, چولہا سلگ رہا نا. یہ کہہ کر چلے گئے صحابی. دیکھو اللہ کی مدد 3 دن کی بھی ضرورت نہیں ہے, باہر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد بیوی نے جو چکی پیسنا شروع کیا, پیستے پیستے نیچے نظر ڈالی تو دیکھا آٹا گر رہا ہے, چکی میں سے آٹا گر رہا ہے. جھانک کر چولہے کو دیکھا, روٹیاں پک رہی ہیں. نہ آٹا کے لیے کچھ آیا تھا, نہ وہاں روٹی انہوں نے بنائی تھی. روٹی ادھر بن رہی ہے, آٹا ادھر گر رہا ہے. بیوی نے روکنا چاہا, روکی نہیں, چکی پیسی جا رہی ہے. اتنے میں شوہر آ گئے, دیکھا یہ کیا منظر, کہا تم کہہ کر گئے تھے, میں نے شروع کیا تو دیکھا ایسا ہوا. تو اس نے بھی چکی کو روکنا چاہا, رکی نہیں چکی. آخر کار چکی کا اوپر کا پارٹ اٹھا دیا اور رکھ دیا, اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, ہاں ایسا ہمارے گھر میں ہوا. حضور نے فرمایا اللہ کی مدد کی, اللہ تم پر رحم کرے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تم پر رحم کرے. اگر چکی کا پارٹ تم نہ اٹھائے ہوتے تو یہ چکی چلتی رہتی اور آٹا گرتا رہتا اور قیامت آ جاتی, قیامت تک چلتی رہتی. تو اللہ کی مدد یقینی ہے دوستو. ایک عورت ایمان لائی,
اس کا ایک بچہ تھا، انتقال ہو گیا. حدیث میں آتا ہے وہ اللہ کے سامنے رو رہی ہے، اے اللہ میرا ایک بچہ ہے، تو نے لے لیا، موت حیات کا تو مالک ہے، زندہ کر دے. دیکھ اے اللہ میں ابھی ایمان لائی ہوں، میں اب اپنے قبیلے میں جاؤں گی تو تانا دیں گے تو ایمان نہیں لائی تھی نا، تو اچھا ہوا ایمان لائی اس لیے تیرا بچہ مر گیا. نہیں اللہ میرے بچے کو زندہ کر. یقین، دعا کی طاقت یقین ہے، زبان نہیں. ہمیں الفاظ سے دعا کرتے ہیں، صحابہ حقیقت سے دعا کرتے تھے کہ اللہ موت حیات کا اللہ مالک ہے، اللہ زندہ کر دے، مشکل نہیں ہے، تو زندہ کر دے، کر سکتا ہے. ایسے اڑ گئی، حرکت ہوئی، اس کا بچہ زندہ ہو گیا. کوئی کہانی نہیں ہے. ایک صحابی خچر پر سوار جا رہے ہیں، ریگستان ہے، دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آتا، راستے میں خچر مر گیا. وہ صحابی اترے، نماز پڑھی. ان کی نماز ایمانی نماز، ہماری نماز ظاہری نماز. اللہ فرماتے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو، مدد لو صبر کے ساتھ، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے یقین کے ساتھ نماز پڑھ کر. اے اللہ تو جانتا ہے میں سفر میں ہوں، میرے ساتھ کوئی سواری اس کے علاوہ نہیں ہے، یہ سواری مر گئی، اے اللہ تو زندہ کر دے. حرکت تھوڑی ہوئی اور خچر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کیا میرے دوستوں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مردے کو زندہ کرنے والا اللہ بیماری کو صحت میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ پریشانی کو اطمینان میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں. تو میرے دوستو یقین بنانے کی ضرورت ہے. اللہ میرا یقین میں بنائے، آپ کا یقین بنائے، ہر ایمان والے کا یقین اللہ بنائے. یہ یقین کے بنانے کی محنت ہے. یقین بنے گا تو سارے مسئلے آسان ہوں گے. یقین بنے گا اللہ نماز کے ذریعے مسئلے حل کریں گے تو یہ اپنی نماز کو بنائے گا. نماز کا ظاہر بھی بنائے گا، نماز کا باطن کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایسی نماز پڑھے گا اور نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے گا. اللہ خود کہتے ہیں نماز پڑھ کر، اب نماز میں خود مانگتا ہے. اللہ کی تعریف کرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یقین کے ساتھ کہتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری تقدیر. اور کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. بندہ کہتا ہے میں تیرا ہو گیا اور میں کہتا ہوں کہ میری مدد تیرے ساتھ. بولو، بندہ مانگے گا اللہ دیں گے نہیں؟ نمازی میں مانگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ سے چاہو. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے خدا سے مانگو. دعا کیا ہے؟ یہ دعا زبانی جمع خرچ ہے کیا؟ یہ دعا اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے. اور جتنا مانگو گے اتنا خوش ہوگا اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ میرے دوست اور بزرگوں مانگنے کی طاقت پیدا کرنا. اسی طاقت کا نام ایمان ہے. اور یہ ایمان پیدا کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہے. ہاں، ہر ایک کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہوا، لے آ کر ان کو دفنائے، تدفین کرے. ان کی تدفین کے بعد لوگ آ گئے تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا ان کو. رابعہ بصریہ کے پاس 2 فرشتے آئے. جب دفنا کے 40 قدم آتے ہیں نا مردے کے پاس، مردے کو جگاتے ہیں اور فرشتے سوال شروع کرتے ہیں. اب فرشتوں نے سوال شروع کیا. حضرت رابعہ سے پوچھا یا رابعہ من ربکی، رابعہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت رابعہ نے اطمینان سے کہا کہ وہ ہو جس رب کی یاد میں اور جس رب کی فرمانبرداری میں روئے زمین پر رہتے ہوئے میں نے پورا وقت گزار دیا، تاکہ کیا 2 گز زمین کے نیچے آنے سے اس رب کو بلا دوں گی.
اچھا تم بتاؤ فرشتوں اتنے دور سے آ رہے ہو, تمہارا رب کون ہے؟ بولو اللہ. ہاں جب قبر کے اندر الٹا سوال کوئی کرے تو کتنا اطمینان ہوگا ان کو, حضرت رابعہ کو کتنا اطمینان ہوگا, ورنہ خبر میں آدمی کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے, دماغ پھٹ جاتا ہے. لیکن یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قبر کے اندر سکون دیتے ہیں. تو اس کے لیے میرے محترم بھائیوں اپنے ایمان کا فکر کرنا کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے کیا کچھ بھی کرنا نہیں, دعوت اللہ کے راستے میں چلنا, خوب ایمان کی بولنا, ایمان کی باتیں کرنا. ہاں فضائل کے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان والوں کے واقعات سننا, اعمال کے واقعات سننا, اور راتوں کے خصوصاً تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے بھیک مانگنا. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی, اے اللہ میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل کی نس نس میں اتر جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان جو مانگتا ہے اللہ دیے بغیر نہیں رہیں گے. اب ہمارے اعمال بتائیں گے, نماز میں جی لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا. اب نماز کے اندر چوکنا ہو کر کھڑے ہیں, ہاتھ کہاں رکھنا, سجدے میں انگلیاں کیسے رکھنا, ناک رکھنا کہ پہلے پیشانی رکھنا, سجدے میں کیسے جانا, رکوع میں کیسے رہنا. اب میرے دوستو ایمان بنتا ہے اس کی علامت نماز میں ہم چوکنا ہو جائیں گے, سجدے میں چوکنا ہو جائیں گے, بات چیت کے اندر ہوشیار ہو جائیں گے, کوئی جملہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے, کسی کے ساتھ رہتے ہوئے غیبت اور چغلی سے بچیں گے, پڑوس کا حق ادا کریں گے, بیوی پر ظلم نہیں کریں گے. ہاں ظلم اللہ کل قیامت میں پوچھے گا, بڑا چھوٹے پر ظلم نہیں کرے گا. تو میرے دوستو ایمان جب بننا شروع ہوگا یہ چیزیں سامنے آئیں. تو ایمان بننے کے لیے کیا کرنا, یہ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جان مال ایمان والوں کی خرید لیا. ایمان والے ہیں تو اب جان مال اب ہماری نہیں اللہ کی ہے. اللہ یہ مرتبہ دے دے. اب کہتے ہیں ایک 4 مہینے, اور جن کے 4 مہینے ہو گئے 2 مرتبہ, اللہ کے نبی ہمارے پورے عالم کے نبی بنا کر بھیجے تھے. اب وہ بیرون کے لیے, عالم کے لیے. اس لیے اس طرح میرے دوست ہمت کرو, ارادے کرو, جب تک تشکیل نہ ہو جائے, اور ہر ایک کی تشکیل ہوگی انشاءاللہ. ہمت کر کے بتاؤ بیرون کے لیے جن کے 4 مہینے 2 مرتبہ ہو گئے, اس سے زیادہ ہو گئے, وہ کون ہے؟ اس میں کھڑے ہو جاؤ, اس مجمع میں کھڑے ہو جاؤ بھائی. بہت سارے ساتھی ہیں ہمارے, کھڑے ہو جاؤ. بھائی داؤد بھائی, ہاں الحمدللہ ہمارے پیارے بڑے داؤد, اور کھڑے ہو جاؤ بھائی. جس کے 2-3 مرتبہ ہو گئے کھڑے ہو جاؤ. ارے بھائی کھڑے ہو جاؤ بھائی. شمشیر بھائی نہیں, عبد القادر حمید صاحب کہاں ہے؟ حمید صاحب کھڑا ہو جاؤ. اور کہاں ہے؟ ہاں اور کون ہے؟ اچھا یہ لوگ نواز خان بھائی کے پاس بیٹھ جاؤ سب. چلو بھائی جاؤ چلو, بیرون والے سب نواز صاحب بھائی کے پاس بیٹھ جاؤ. میں نے 2 مرتبہ نواز صاحب بھائی بیٹھو, کوئی لوگ بٹھا لو. اچھا بھائی ہمارے ساتھی کہاں ہیں؟ بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. ہمارے ساتھی 8-9 ساتھی ہمارے ہیں نا. ہاں اچھا ایک بستی کا نام لے. متکور والے اٹھ جاؤ بھائی ذرا, متکور والے اٹھو ذرا. الحمدللہ اچھے, واہ واہ واہ, شاباش شاباش. اور سالن بھائی کرے جمع ہو جاؤ سب, آ جاؤ.